السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول مہینے کی 12 تاریخ 571 عیسوی میں سعودی عرب کے مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے پتا کا نام عبداللہ بن عبد المطلب اور ماں کا نام بی بی آمنہ تھا۔ آپ بچپن سے ہی اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ آپ پر ہی پوتر پستک قرآن اتاری گئی۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو اللہ کی اور سے ایک پیغام حاصل ہوا جس میں اللہ نے آپ کو کہا کہ تم دنیا میں ہو رہی برائیوں کو مٹاؤ، لوگوں کو سمجھاؤ، ان کو گمراہی سے بچاؤ۔ آپ نے اللہ کے اس حکم کو قبول کیا اور اس پر کھرا اترنے کا وعدہ کیا۔ تبھی سے انہیں نبوت حاصل ہوئی۔ آپ کی وفات بھی ربیع الاول مہینے کی 12 تاریخ 632 عیسوی کو تیز بخار کی وجہ سے ہوئی۔ وفات کے وقت آپ 62 سال کے تھے۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دوارا بھیجے گئے اسلام کے آخری پیغمبر و نبی ہیں۔ اپنے ہی اسلام دھرم کی استھاپنا کی ہے۔ اس دور میں عرب میں لوگوں کا بہت برا حال تھا۔ اس وقت وہاں ہر ورگ کا اپنا الگ دھرم تھا اور ان کے الگ الگ طرح کے دیوی دیوتا تھے۔ کوئی مورتی کو پوجتا تھا تو کوئی طاقتور بادشاہوں کو اپنا بھگوان مانتا تھا، کوئی جانوروں کو پوجتا تھا تو کوئی شیطانوں کو۔ سب کے اپنے الگ الگ دیوتا تھے۔ اس کے علاوہ وہاں ہنسک بھاونا سبھی لوگوں میں تھی۔ سبھی ایک دوسرے کے دشمن، ان کے خون کے پیاسے تھے۔ وہاں کوئی بھی سرکشت نہیں تھا، عورتیں اور بچے تک محفوظ نہیں تھے۔ اس برے دور کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنایا۔ دنیا کی ہزاروں سال پرانی آبادی میں ہزاروں نبی و رسول آئے۔ الگ الگ لوگوں نے الگ الگ انداز میں پرانے دھرموں کا پرچار کیا۔ اور پھر ایک ایسا بھی دور آیا کہ لوگ خدا کو بھول بیٹھے تھے اور طاقتوروں بادشاہوں کو ہی خدا مان بیٹھے تھے۔ ایسے بادشاہوں نے بھی اپنی خدائی ہونے کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا تھا۔ دنیا کے ایسے بگڑے ماحول میں الگ الگ ورگوں میں بٹی ایک دوسرے کے خون کی پیاسی دنیا ہر اعتبار سے گمراہ ہو چکی تھی۔ ایسے وقت میں انسانیت کی رہنمائی کے لیے پیغمبر اعظم، تاجدار کائنات، محبوب پروردگار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی رہنمائی کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا، اے دنیا والوں میں کسی ایک قبیلے، خاندان، ملک والوں کا ہی بھلا نہیں چاہتا، بلکہ میں تو پوری دنیائے انسانیت کی رہنمائی کے لیے امن اور رحمت کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ میرے رب نے مجھے پوری انسانی برادری کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ میں تمہیں انسانیت کا بھلا سبق یاد دلانے آیا ہوں۔ میں تمہیں اخلاق و حکمت کی تعلیم دینے آیا ہوں۔ آپ نے جو کچھ اس وقت فرمایا اس پر عمل کر کے دکھایا۔ آپ نے سب کو انسانیت کی رسی میں پرونا چاہا، ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا بھائی بنا کر محبت و بھائی چارگی کے رشتے میں باندھنا چاہا۔
تو اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ لوگوں کی سوچ ایک طرف لائی جائے، ان کو ایک اللہ کی عبادت کی اور لایا جائے۔ مطلب یہ تھا کہ اگر سارے لوگ ایک ہی معبود کی عبادت کریں گے تو ہی ایک بن کر رہنے کا سبق سیکھیں گے۔ لوگوں کو انسانیت و بھائی چارگی کی بنیادوں پر جمع کرنے کے لیے آپ نے ذات پات کی دیواروں کو ختم فرما دیا، کالے گورے کے فرق کو مٹا دیا، عربی اعظمی کا فرق ختم فرما کر سب کو اسلام کی لائن میں کھڑا کر دیا۔ آپ نے اسلام کا پیغام بھٹکے ہوئے لوگوں تک پہنچایا، وہ لوگ جو طاقتور بادشاہوں کو ہی خدا سمجھ بیٹھے تھے۔ آپ نے لوگوں کو سمجھایا کہ دولت، شہرت، بادشاہی ہونے سے کوئی عزت دار نہیں بن سکتا۔ انسان اپنی صلاحیت اور شوق کے مطابق روزی روٹی کے لیے جو پیشہ اپنانا چاہے اپنا سکتا ہے۔ کسی کے آگے جھکنے اور ظلم سہنے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے لوگوں سے یہ بھی فرمایا کہ حلال کمائی کے لیے کسی کام کو چھوٹا نہ سمجھا جائے اور کسی بھی پیسے کی وجہ سے کسی کو بڑا یا چھوٹا نہ سمجھا جائے۔ ایسا سوچنا انسانیت اور اسلامی تعلیم کے خلاف ہے۔ سب کو دینے والا سب کا پروردگار اللہ ہے، دنیا و آخرت کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے، اس کے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں ہو سکتا۔ جس کے سامنے تم جھکو اور سر جھکاؤ، اللہ جسے چاہے اپنے بندوں کی خدمت کے لیے حکومت بادشاہت عطا فرما دے۔ آپ نے اس وقت ایسے تمام بادشاہ جو لوگوں پر ظلم کرتے آ رہے تھے، انہیں اللہ کا خوف اور عذاب بتایا اور دنیاوی و آخرت کی تباہی کا خوف بتایا۔ آپ نے غلاموں کو آزاد کرنے کی تاکید فرمائی اور غلاموں کو آزاد کرنے کو بہت بڑا ثواب قرار دیا۔ آپ کی ایسی ہی کوششوں سے سینکڑوں غلام آزادی کی زندگی جینے لگے۔ بڑے بڑے بادشاہ جو خدا ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے، وہ ایک ہی اللہ کی عبادت میں لگ گئے اور پھر دھیرے دھیرے غلام خریدنے اور بیچنے کی رسم ختم ہو گئی۔ آپ نے دولت مند لوگوں سے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں مال و دولت سے نوازا ہے تو یاد رکھو کہ تمہیں اللہ کی اس امانت کا حق ادا کرنا ہے۔ تمہیں اس دولت کو اسی طریقے سے استعمال کرنا ہے جس کی اجازت اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے، اور تم دولت کا غلط استعمال کرو گے تو کنگال ہو جانے کے ساتھ ساتھ طرح طرح کے گناہ، بیماریوں اور سزاؤں کے حقدار بھی بنو گے۔ اسی لیے اسلام میں مال جمع رکھنے کی نہیں بلکہ اس کا استعمال کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ مطلب صدقہ خیرات کرو، اپنے بچوں کی اچھے سے پرورش کرو، اپنا کاروبار بڑھاؤ، اللہ کی راہ میں اس کے ضرورت مندوں پر خرچ کرو، مال دبا کر نہ بیٹھ جاؤ۔ آپ کی وفات کے بعد پورے عرب میں لوگ ایمان لائے۔ آپ کی بدولت پورے عرب میں اسلام کا پرچم پھیلا جو آج پوری دنیا میں قائم ہے۔ پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی مبارک تعلیمات پر مسلمان عمل کریں اور خوشحال رہیں۔ آمین۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔